بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ نمبر 4 کا، اور ہم چونکہ سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 سے، وہی ہماری کنٹینیو جاری ہے، اور آج ہم کریں گے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 10، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 92 سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم 10 ہی آیات ہیں پڑھیں گے، جو کہ آیت نمبر 101 تک انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پارے کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 92 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی بہترین چیز ہمیں سکھائی ہے کہ ہرگز نہ پہنچو گے تم نیکی کو۔ سب سے بڑی نیکی اور یہودیوں کے اعتراضات کا ذکر رکوع نمبر 1 میں آ رہا ہے، آیت نمبر 92 سے 101 میں۔ یہودی صدیوں کے توارث سے نیکی کی محدود تصور میں مبتلا تھے۔ انہوں نے زندگی کی عام لذتوں، مال و منال اور ریاست و سرداری کی طلب کو مقصود بنا لیا تھا۔ انسان کی نظر میں نیکی کی قدر اور قیمت اپنی خواہشوں کے مقابلے میں گر جاتی ہے۔ وہ اللہ کی محبت کی جگہ ان حقیر چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ نیکی سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ کی وفاداری کا مقام اور نیکی محض نمائشی دینداری اور حقیر رسوم سے نہیں حاصل ہو سکتی، بلکہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ نیکی کی اصل روح اللہ سے محبت ہے۔ ایسی محبت کے رضائے الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز نہ رہے۔ سب سے بڑی نیکی مال اور دولت کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جب یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ جو چیزیں بنی اسرائیل کی شریعت میں حرام تھیں وہ اسلام میں حلال کیسے ہو گئیں؟ فرمایا، تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم السلام نے حلال سمجھا تھا۔ جب تورات نازل ہوئی تو بعض چیزوں کا استعمال روک دیا گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ حرام تھیں، بلکہ یہودیوں کے بے لگام و شگافیوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہوا کہ روک ٹوک میں سختی کی جائے۔ جن چیزوں کو تم حرام سمجھ بیٹھے ہو وہ حرام نہ تھیں، بلکہ وہ خود بنی اسرائیل نے حرام قرار دے رکھی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہرگز حرام نہ تھیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر قرآن کی راہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی راہ سے مختلف نہیں ہیں تو کیوں بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا، حالانکہ تمام انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل بیت المقدس کو قبلہ تسلیم کرتے رہے ہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ کی پہلی عبادت گاہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی وہ خانہ کعبہ ہے، یہی تمام دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور اس کی تکمیل کئی صدیوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ بیت اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جو کہ اللہ کا پہلا گھر ہے، اللہ نے ظاہری اور باطنی برکتوں سے نوازا اور اس کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سرچشمہ ہدایت قرار دیا۔ جس کی طرف منہ کر کے سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو وہاں داخل ہوا اسے امن مل گیا، دوسری یہ کہ اس کو حج کرنے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔
جہاں صاحب استطاعت لوگ دنیا کے ہر گوشے سے حج کے لیے ہر سال پہنچتے ہیں۔ اس میں بطور نشانی کے مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ اے اہل کتاب، تم پر حق اور صداقت کی تمام باتیں واضح ہو گئی ہیں، پھر تم نہ صرف خود ایمان نہیں لاتے بلکہ لوگوں کو بھی راہ حق سے روکتے ہو۔ مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں تمہارے لیے درس عبرت ہے، تم ان کے طریقوں سے اپنے دل و دماغ کو بچا رکھو۔ اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ راہ ہدایت پا کر بھی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر آگے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، مسلمانوں تمہارے لیے کفر و باطل کے نظریات کی طرف جانے کا اب کوئی موقع نہیں ہے جبکہ تمہارے پاس قرآن اصلی شکل میں موجود ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور ان کی تعلیمات تم تک پہنچ چکی ہے۔ ان ہدایات اور تعلیمات کا دامن مضبوطی سے پکڑو، تمہیں دنیا کی کوئی قوم راہ راست سے نہیں ہٹا سکتی۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے راہ راست کے مشعل برادر بن کر امت وسطیٰ کا فریضہ ادا کرو، کیونکہ امت مسلمہ کا فریضہ یہی ہے، یعنی یہ مسلمان امت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ سونپ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا تعلیم القرآن سے مختصر خلاصہ، اور اب ہم کرتے ہیں احسن البیان سے اس کا کچھ احوال۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، البر جو ہے نیکی بھلائی سے مراد یہاں عمل صالح یا جنت ہے، اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں اصحاب کی حیثیت میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برحا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور امزادوں میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور فتح ربانی نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیں۔ مما تحبون میں من تبعیض کے لیے ہے، یعنی ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے، یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر چیز یا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیز یا استعمال شدہ پرانی چیز کا صدقہ نہیں کیا جا سکتا یا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز اور باعث اجر ہے، گو کمال و فضیلت محبوب چیز کے خرچ کرنے میں ہے۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، اچھی یا بری چیز، اللہ اسے جانتا ہے، اس کے مطابق اس سے جزا دے گا اور اس سے جزا سے نوازے گا۔ یہ اور ماں بعد کی دو آیتیں ہیں آگے جو آ رہی ہیں، یہود کے اس اعتراضات پر نازل ہوئیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یہود کا دعویٰ غلط ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا۔ اس کی ایک وجہ نظر یا بیماری تھی جو کہ ان کو ہو گئی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے، پھر تم کس طرح مذکورہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ علاوہ ازیں تورات میں بعض چیزیں تم یہودیوں پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں۔ سورہ انعام اور سورہ نساء میں اس کا ذکر آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں، تو اس کی وجہ تمہارا ظلم اور زیادتی تھی، یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی۔ یہ سر تفاسیر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، کافی جگہوں پہ کافی مقام میں اس کی تفاسیر جو ہیں وہ ملتی ہیں ہمیں۔
آگے یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے وہ ہے جو کہ مکہ میں ہے۔ اس میں قتال، خون ریزی، شکار، حتیٰ کہ درخت تک کاٹنا جو ہے ممنوع ہے۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ طاقت رکھتے ہو کا مطلب ذات راہ کی استطاعت اور فراہمی ہے، یعنی اتنا خرچ کہ سفر کے خراجات پورے ہو جائیں۔ علاوہ ازیں استطاعت کے مفہوم میں یہ بھی بات داخل ہے کہ راستہ پرامن ہو اور جان اور مال محفوظ رہیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صحت و تندرستی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو۔ نیز عورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ فتح تقدیر نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ آیت ہر صاحب استطاعت کے لیے وجوب حج کی دلیل ہے، اور احادیث سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے تلمیحہ یعنی کفر سے تعبیر کیا ہے، جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ احادیث اور آثار میں بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید ہیں۔ تفسیر ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی تم جانتے ہو کہ دین اسلام یہی ہے، یعنی یہ دین اسلام حق ہے، اس کے داعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ یہ باتیں ان کتابوں میں درج ہیں جو تمہارے انبیاء علیہم السلام پر اتریں اور جنہیں تم پڑھتے ہو۔ یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مذموم کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ اس کا پس منظر تفسیری روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھون گیا کہ پہلے یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور اب اسلام کی برکت سے باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ اس سے ایک نوجوان ان میں سے ان کے ذمہ یہ کام لگا دیا اس نے کہ وہ ان کے درمیان جا کر جنگ باز کا تذکرہ کرے جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درمیان برپا ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو رزمی اعشار کہے تھے وہ ان کو سنائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات پھر سے بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے، یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے للکار اور پکار شروع ہو گئی، اور قریب تھا کہ ان میں باہم قتال بھی شروع ہو جائے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز آ گئے۔ اس پر یہ آیات بھی اور جو آگے آ رہی ہیں وہ آیات مبارکہ بھی نازل ہوئیں۔ تفسیر ابن کثیر اور فتح تقدیر وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے۔ آیت ہماری یہاں پہ تکمیل ہوگی۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اعتصام باللہ کے معنی ہے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام کے احکام اور فرائض جو ہیں وہ پورے طور پر بجا لائیں اور منہیات کے قریب نہ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 92 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لن تنالو، ہرگز نہیں تم پہنچو گے، تنالو تم پاؤ گے، تم پہنچ سکو گے۔ باب سین سے ہے، نالا ینالو، نیلون سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور نفی جہت بلند جو ہے وہ اس پر داخل ہوا ہے، جو کہ ایک تو زوردار نفی پیدا کر دیتا ہے، نفی کی تاکید کرتا ہے، اور دوسرا مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ البر، نیکی کو، حتی، یہاں تک کہ، تنفقو، تم خرچ کرو، تم صرف کرو۔ انفق ینفقو سے ہے، اور تنفقو جو ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انفاقن اس کا مصدر ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنفقون کا نون ڈراپ ہوا ہے، یہ حتی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔
من اور ماں ہے، من سے، ماں وہ چیز جو، مما اس چیز میں سے جسے یا وہ چیز اس میں سے جو، تحبون تم عزیز رکھتے ہو، تم محبت کرتے ہو، احبا یحبو سے ہے ہمارے پاس، تحبون حبن اس کا مادہ ہے، اور تحبون بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ما جو ما موصولہ ہے یہاں پر، تنفقو تم خرچ کرو گے، من سے، من حرف جرا ہے، شیئن کوئی چیز، فا تو، ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، ان حرف ناصبہ ہے اور اللہ اس کا اسم منصوب، بھی اس کو، با حرف جارا ہے اور ہی ضمیر جوڑی گئی ہے ساتھ میں، بھی اس کو، علیم خوب جاننے والا ہے، کلو سب یا ہر، الطعامی کھانے، کانا تھے، کانا یکون سے کونون اس کا مادہ ہے، اور کانا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، حلن حلال، لی بنی، لی حرف جارہ ہے، بنی بیٹے، تو بنو ہوتا ہے ویسے، لام حرف جارہ کی وجہ سے بنی ہو گیا، اسرائیلا اسرائیل، اللہ مگر، ماں جو کچھ، حرم حرام کیا اس نے، کس نے، آگے اسرائیل اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، حرم یحرم تحریم، حرم ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، اسرائیل اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے، علی حرف جارہ ہے اوپر، نفسی ہی نفس اور ہی ضمیر اس کے ساتھ جوڑی گئی ہے، اپنے نفس پر یعنی اپنی جان پر، من بھی حرف جارہ ہے، من سے، قبلی پہلے، ان یہ کہ، تنزلہ نازل کی جاتی، وہ اتاری جاتی، تنزیل ان سے ہے، نزلہ ینزل تنزیل، اور تنزلہ جو ہے یہ ہمارے پاس مضارع مجہول کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ رہا ہے، کیونکہ آگے التورات آ رہا ہے، اس کا اسم فاعل جو ہے وہ مؤنث سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو التورات تورات، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل کا لفظی معنی ہے آپ کہہ دیجئے، قول یقول سے فعل امر واحد مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، قولون اس کا مادہ ہے، فا پس، ائتو تم لے آؤ، باب دعت سے ہے، عطا یاتی سے، اتیانن اس کا مصدر ہے، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ ہمارے پاس، با حرف جارہ ہے، التوراتی تورات کو، فا پھر، اتلو تم پڑھو، تم تلاوت کرو اس کی، باب نون سے ہے، تلا یتلو سے تلاوتن اس کا مصدر ہے، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ بھی، اور مادہ اس کا تلون ہے، ہا اس کو یعنی تورات کو، ہا بھی ضمیر مؤنث کی استعمال کی گئی ہے، ان اگر، کن تم ہو تم، کن تم بھی کانا کی ہی آگے فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، کونن اس کا مادہ ہے، صادقین سچے، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، صدقن اس کا مادہ ہے، فاعلین کی وزن پر آ رہا ہے، صادقین، فا پھر، من جو، افطرا وہ گھڑے، وہ جھوٹ بولے یا اس نے جھوٹ باندھا، بہتان تراشے، باب افتعال سے ہے یہ، افتراء ان سے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ اور مادہ اس کا فریون ہوتا ہے، علی حرف جارہ ہے پر، اللہ اللہ تعالی، الکذبہ جھوٹ، من حرف جارہ ہے سے، بعدی بعد، ذالکہ اس کے، فا پس، یتو اولئک وہی، ہم وہ لوگ، الظالمون بے انصاف ہیں، ظالمون بھی فاعلون کے وزن پر آ رہا ہے، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ، اور یہ اپنی رفع حالت میں ہی ہے، اور ظلمن اس کا مادہ ہے، قل آپ کہہ دیجئے، صدقہ سچ فرمایا اس نے، کس نے، اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اور صدقہ ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، صدقن اس کا مادہ ہے، صدقہ یصدق سے، فا سو، اتبعو تم پیروی کرو، اتبع یتبعو اتباع سے، یہ فعل امر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس جمع مذکر کا، ملت دین طریقہ، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفاً سب سے بے تعلق ہو کر، سب سے یک طرفہ ہو کر، یکسو ہو کر، وا اور، ما نہیں، ما یہاں پہ نافیہ ہے، کانا تھے وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، من سے، المشرکین مشرکوں میں سے،
ویسے مشرکون ہوتا ہے تو من حرف جارہ کی وجہ سے اس کی جری حالت ہے مشرکینہ، یہ بھی اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے شرک کرنے والوں میں سے۔ ان بے شک، اولا پہلا، بیتن گھر، ودیع جو بنایا گیا، اسے قائم کیا گیا، باب فا سے ہے، ودع یدع سے ودع اس کا مادہ ہے اور یہ ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لی حرف جارہ ہے، الناسی لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے جو، الذی ہے لام ساتھ میں آ رہا ہے تاکید کے لیے، اور للذی جو ہے یہ اسم موصول واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ بی حرف جارہ ہے، بی میں، بکتا مکہ میں، بی بکتا مکہ میں، مبارکن بابرکت بڑی خیر والا، مبارکتن سے ہے اسم مفعول واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ و اور ہدن موجب ہدایت، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، علم سے ہے یہ بھی اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور لام حرف جارہ کی وجہ سے عالمون جو تھا وہ للعالمین آ رہا ہے۔ فی حرف جارہ ہے، ہی میں، اس میں، آیاتن نشانیاں ہیں، آیت کی جمع ہے آیاتن، بیناتن کھلی کھلی واضح، مقام جگہ، ابراہیم مقام ابراہیم، و اور من جو کوئی، داخل ہوا، دخلا یدخلو سے ہے، دخلن اس کا مادہ ہے، دخولن بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وہ اندر آیا، وہ داخل ہوا، کانا وہ ہو گیا، آمینن با امن، امن والا، و اور للہ لام حرف جارہ ہے، آگے اس کا اسم مجرور اللہ موجود ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، علی بھی حرف جارہ ہے، علی پر، الناسی لوگوں، حج البیتی اس گھر کا، من جو من موصولہ ہے، استطاع مقدور رکھے، استطاعت رکھے، اور یہ جو ہمارے پاس استطاع ہے اس نے استطاعت رکھی، وہ کر سکا، باب استفعال سے ہے، استطاعتن سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان تمام باتوں کا باکمال موجود ہونا جن کی وجہ سے کوئی کام سر انجام دیا جا سکے، یعنی استطاعت کہلاتا ہے وہ۔ الہ حرف جارہ ہے اور آگے ہی ہے، الیہ اس تک، سبیلاً راہ، و اور من جو کوئی، کفر نہ مانے یا تعمیل نہ کرے، کفر یکفر سے کفرن اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فا تو ان بے شک، اللہ تعالی، غنی بے پرواہ ہے، ان سے، العالمین تمام جہان والوں میں سے، تو ان بھی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس حرف جارہ ہے، اور العالمین جو ہے یہ بھی اس کی وجہ سے جری حالت میں ہے، اسم فاعل ہے یہ بھی جمع مذکر کا صیغہ۔ قل آپ کہہ دیجئے، یا اہل اے اہل الکتابی، کتاب کے یا حرف ندا ہے، اور اہل الکتاب جو ہے وہ اس کا منادہ ہے۔ لما کیوں، لما حرف استفہامیہ ہے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، کفر یکفر سے یہ بھی فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کفرون اس کا مادہ ہے۔ بی حرف جارہ ہے، سے، آیاتی آیات سے، نشانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی، و اور اللہ تعالیٰ، شہید گواہ ہے، باخبر ہے، علی پر، ما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، عمل یعملو سے ہے ہمارے پاس، عملون اس کا مادہ ہے، اور یہ ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما تصدون لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، صد یا صد سے ہے، اور صدن اس کا مادہ ہے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ بھی ہمارے پاس، تم بند کرتے ہو، ان سے، سبیلی راہ، اللہ تعالیٰ کی، من ان کو جو، آمنا وہ ایمان لائے، آمن یؤمن امن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تبغون تم چاہتے ہو، تم تلاش کرتے ہو، باب داد سے ہے، بغا یبغی بغیون اس کا مادہ ہے، خواہش کرنا، اور مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ بھی ہمارے پاس، ہا اسرہ میں، عوجن کجی ٹیڑھا پن، و اور انتم تم، شہداء گواہ ہو، شہید کی جمع ہے شہداء، واقف ہو، گواہ ہو، و اور ما نہیں، اللہ تعالی، بغافل بے خبر، غافل لا علم،
اما ان اور ما ہے اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین اے لوگو جو، الذین ہمارے پاس اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے. آمنو ایمان لائے ہو، وہ ایمان لائے. یہ بھی ہمارے پاس آمن یؤمن سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، امنون اس کا مادہ ہے. ان اگر تطیعوا تم کہا مان لوگے، یہ بھی ہمارے پاس ان تطیعوا ان مصدریہ ہے، تو یہ ہمارے پاس اس کو کیا کیا ہے اس نے، تطیعوا ان شرطیہ ہے جو کہ مصدریہ کہلاتا ہے، تو اس نے فعل مضارع کا نون ڈراپ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تطیعون ہوتا ہے، تو ان نے کیا کیا ہے، تطیعوا کر دیا ہے اس کو. تم کہا مان لوگے، فریقاً کسی فریق کا، ایک گروہ کا، من سے، الذین ان لوگوں جو، اوتو وہ دیے گئے. عطا یاتی سے بھی ہے، اور یہ ہمارے پاس فعل ماضی مجہول کا صیغہ آ رہا ہے جمع مذکر کا. ٹھیک ہے، الکتابہ کتاب، یردو وہ پھیر دیں گے، وہ لوٹا دیں گے تم کو، کہ تم کو، باب نون سے ہے، ردن سے لوٹانا، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس. بعد ایمانی ایمان کے، کم تمہارے، کافرینہ کافروں یعنی حالت کفر میں، اور کافرین بھی ہمارے پاس اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، کفرن اس کا مادہ ہے. اور کیفا کیوں کر، تکفرون تم کفر کرو گے، اور انتم واو یہاں پہ حالیہ ہے، حالانکہ انتم تم، تتلا تم تلاوت کیے جاتے ہو یا پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تتلا پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، علیکم علا اور کم ہے تم پر، آیاتو آیتیں، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، اور فی میں کم تم، رسول رسول ہے، ہو اس کا یعنی تمہارے اندر ہی اس کا رسول بھی موجود ہے، اور من جو کوئی، یعتصم وہ مضبوطی سے پکڑتا ہے، مضبوطی سے جو تھام لیتا ہے، پورا اعتماد کر لے. اعتصامن سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، باللہ بحرف جارہ ہے، اللہ اس کا اسم مجرور، اللہ تعالیٰ کو، پس قد تحقیق، ہدیہ اس کو رہنمائی دی گئی، اسے ہدایت دی گئی، باب دعات سے ہے، ہدا یہدی سے، ہدایتن اس کا مصدر ہے، اور یہ ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الہ حرف جارہ ہے، طرف، صراطن راہ کی، مستقیم سیدھی، استقامتن سے ہے یہ ہمارے پاس، اور مستقیم جو ہے یہ اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ. اب ہم کرتے ہیں انہی آیات کی تطبیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن نون ساکن کا ہم یہاں پہ اخفا حقیقی کریں گے، قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. تنا میں الف مدہ ہے، بر میں را مفخم پڑی جائے گی، اس کو آپ نے 2 بار تکرار کرنا ہے. ٹھیک ہے، را تشدید والی ہے اور مفخم ہے. حتی میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے تاکہ پر تشدید ہے، اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. تنفقو میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور قوف کو آگے پڑھتے ہوئے واو مدہ کرنا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. مما میں پہلے غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے ماں میں الف مدہ ہے، اس کو آپ نے مما نہیں کہنا، مما الف مدہ ادا کیجئے پورا. تحبون میں ہا باریک باقی پر تشدید، آگے واو مدہ کے اوپر آپ واو مدہ کے بعد وقف کرنے لگے ہیں، تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، آگے وقف مطلق ہے، وقف کریں گے تو 6 کاؤنٹ کرنا ہے. تحبون تحبون. وما میں الف مدہ ہے، وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے تنفقو کی. من شیء دونوں جگہوں پہ نون ساکن اور نون تنوین آ رہا ہے، اخفا حقیقی کریں گے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے. شیء میں یا لین ہے، فإن اللہ میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کر کے آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے. بھی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. علیم میں عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، اسے علیم نہیں کہنا. پہلے بھی آپ کو وضاحت کر چکی ہوں کہ علیم الف کے ساتھ حمزہ سے جو پڑھا جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے، دردناک.
یہ کیا ہے؟ علیم ہے، عین ہے، وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ آگے ہم میم کے اوپر جو ہے وقف حذف کر رہے ہیں، وقف بالسکون بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی ہم نے حرکت کو حذف کرنا ہے ضمتین کو، تو یہاں پہ مدارس وقفی ہوگی جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے یعنی خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اس آیت کو اب جب بھی کبھی اللہ کی راہ میں کچھ بھی چیز دینے لگیں، ہم تو اکثر پرس کے بیچ میں سے وہ نوٹ نکالتے ہیں جو سب سے بوسیدہ ہو کہ کسی فقیر کو دینا ہے، اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ لباس کے بیچ میں سے وہ لباس اٹھاتے ہیں جو کہ بہت پہن کر پھٹا پرانا ہو چکا ہو، اپنے استعمال سے نکل چکا ہو، تو آپ اپنے استعمال میں جو زائد چیزیں ہوں اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا کریں۔ اور پھر سب سے بہتر طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فضیلت کی راہ کو اگر پانا چاہتے ہو، فضیلت کے لیول یعنی ایک اسٹینڈرڈ لیول پر اگر پانا چاہتے ہو، تو وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے آپ اپنے دل پر ضبط کر کے اللہ کی راہ میں وہ دو، پھر آپ نیکی کو پا سکتے ہو۔ تو نیکی یہ بھی ہے جو چھوٹی موٹی چیز بھی آپ کوئی عام سی چیز بھی جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے آپ اللہ کی راہ میں دو، وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہ آپ کا دیا ہوا ہاتھ کا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ردی چیز جو ہے اس سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے؟ دینے والا کون ہے؟ وہ مالک ہے، اور جب ہم اس کی راہ میں دیں یا اس کے نام پر کسی کو دیں تو پھر ہم ردی چیز اٹھا کر دیں جو کہ ہم اپنے لیے بھی لیتے ہوئے شرم محسوس کریں، تو اس بات کو خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ چلیے آیت نمبر 93 دیکھیے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ کل الطعام، لام کے اوپر صرف آپ نے تشدید کرنی ہے، آگے طا پہ بھی تشدید کرنی ہے، سختی سے ادا کریں گے دونوں کو، طا کو پور پڑھنا ہے۔ کل الطعام، طعامی، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے الف مدہ ادا کرنا ہے، آگے کانا میں بھی الف مدہ ہے۔ حلل لبنی، دونوں جگہ تشدید ہے، لام کو سختی سے ادا کیجیے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اور بنی اسرائیل، بنی میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اسرائیل میں مد متصل واجب ہے، یہاں 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ایل میں صرف یا مدہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الا میں الف مدہ ہے۔ حرما میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، را مشدد ہے، پر پڑھی جائے گی، مفخم ہے یہاں پہ را۔ آگے پھر اسرائیل کی وہی تطبیق ہے، علا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ نفس ہی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ فا کے اوپر حمز کریں گے۔ من قبلی، نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، اخفا پر کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ قوف کو پر پڑھنا ہے، آگے با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ ان تنزل التوراہ، نون ساکن کا قاعدہ پہلے اخفا کی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ زائے کے اوپر تشدید، سیٹی کی آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے اس کو، ان تنزل التوراہ، تا کے پر تشدید ادا کریں گے، آگے واولین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کیجئے، اور را مفخم پڑھی جائے گی، اوپر 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فتح قائمہ ہے۔ آخر پہ ہم تائے مربوطہ ہے تو یہاں پہ ہم وقف کرنے لگے ہیں، وقف مطلق ہے تو اس کو ہم وقف ابدال کر لیں گے، ہا میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہا کی آواز آپ کی ظاہر ہونی چاہیے جب آپ وقف کریں گے، صرف توراہ کہہ کر آپ نے وقف نہیں کرنا، توراہ۔ قل میں قوف کو پر پڑھیں گے، لام کو ساکن کرنا ہے۔ تو میں حمزہ پر جھٹکا دیں گے، اور تو میں واو مدہ ہے، اونٹوں کو گول کیجئے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے بالتوراتی میں وہی پیچھے والا، فتلوہا میں تا پر حمز کریں گے، لو میں واو مدہ، ہا پر مد منفصل جائز ادا کریں گے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ان کون میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تم میں اظہار شفی کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ۔ صادقین میں صاد کو پر پڑھیں گے، اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ قین میں قوف کو بھی پر پڑھنا ہے، آگے یا مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو مدارس وقفی ہوگی، یہاں پہ 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔
کہہ دو اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو یعنی دلیل پیش کرو۔ آیت نمبر 94 دیکھ لیجئے۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فمنف میں فا پر حمز کریں گے، ترا میں را مفخم پڑھی جائے گی، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، علی اللہ میں لفظ جلالہ کو پور پڑھیں گے، آگے کذیبہ میں زال نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، من بعد میں نون ساکن کا قاعدہ انقلاب کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ذالکہ میں بھی زال نرمی سے پڑھنا ہے، فاولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، ہم الظالمون، ظا کو سیٹی کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو بالکل سائلنٹ کرنا ہے اور ذا کے اوپر پہلے تشدید ادا کریں گے پھر اس کو پور پڑھنا ہے، زبان کی نوک صرف ثناء علیہ کے سرے کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے، ہم الظالمون، تھوڑا سا سائڈوں سے اٹھائیں گے تاکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو مفخم پڑھا جائے۔ آگے مور میں مدارس وقفی ہی ہے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، اور دھیان رکھیے گا کہ منہ ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، جیسے آپ بو تو کہتے ہیں ایسے ہی مون سیدھی سیدھی آواز رکھنی ہے ورنہ ایک نون گننے کا اضافہ ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھیے، جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افترا کرے یعنی جھوٹ باندھے تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں، ظالم ہیں۔ آیت نمبر 95 دیکھیے، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قوف کو پور پڑھیں گے، صاد اور قوف کو بھی پور پڑھنا ہے، بیچ میں سودو نہیں کہنا، آپ نے دال باریک رکھنا ہے، صدق صدق، ٹھیک ہے، صدق اللہ، قل میں پہلا لام باریک ہے، دوسرا لام لفظ جلالہ کو پور پڑھیں گے، یہاں پہ وقف کر دیں گے، فتبعوا میں تا کو آپ نے فتو نہیں کہنا، فتبعوا، رو کی آواز وسط حلق سے آئین کی نکال کے آگے واو مدہ ہے ہونٹ گول کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ملت ابراہیم، با پہ قلقلہ کریں گے، را اور ہی یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، را کو مفخم پڑھتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، آگے ہی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور ہا جو ہے یہ عکس حلق سے سینے کی جانب سے موٹی نکالنی ہے، حنیفن ہے، یہاں پہ ہم وقف ابدال کرنے لگے ہیں کیونکہ وقف مطلق آیا ہے تو فتحتین ہے، اس کو الف مدہ سے بدل دیں گے، حنیفہ حنیفہ، ہا وسط حلق سے آگے یا مدہ اور پھر فن کو ہم فا کر دیں گے یعنی الف مدہ سے بدل دیں گے فتحتین کو، وما کانا دونوں جگہوں پہ ما اور کا میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، من المشرکین، ادھر من المش ایسے نہیں کرنا، قلقلہ نہیں کرنا، لام کو بھی سٹاپ کیجئے، شین کے اوپر تفشی پیدا ہوگی، آپ نے اس کو رکنا ہے تھوڑا سا، من المشرکین، را ہماری مرقق پڑھی جائے گی، یہاں پہ باریک ہے، کین میں پھر وہی مدارس وقفی ہی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، بس دین ابراہیمی کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے، ایک رب کے ہو رہے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ 96 آیت دیکھ لیجیے آگے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان میں غنہ واجبہ کریں گے، اول میں واو تشدید کے ساتھ ادا کیجئے، ہونٹوں کو گول کر کے، بیتیوں میں بئی میں یا لین ہے، تیوں میں ادغام الغنہ کریں گے، تنوین کا قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، وودیع آگے واو کو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجئے، وودیع، ضاد کو پر پڑھنا ہے، زبان کی کروٹ اوپر دانوں کے ساتھ لگائیے، وودیع، عین وسط حلق سے ادا کریں گے، للناس میں غنہ واجبہ کریں گے، آگے الف مدہ ہے، للذی میں بھی دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کریں گے، ببکۃ کاف کے اوپر اس کو موٹا نہیں کرنا، ببق نہیں کہنا، ببکۃ مبار با میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور را کو مفخم پڑھنا ہے، آگے قوا یہاں پہ تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ہدی للعالمین آگے تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہے اور پھر اس کے بعد لام ساکن آ رہا ہے، للعالمین اس کو لیل نہیں پڑھنا ہے، میر میں مدارس وقفی ہے، 6 کاؤنٹ کریں گے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کا مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت ہے۔ آیت نمبر 97 دیکھ لیجئے،
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فیہ میں یا مدہ ہے، آیاتم میں فتح قائمہ ہے دونوں جگہ، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، دونوں کی مقدار برابر رکھنی ہے۔ تم بینات میں اقلاب کریں گے، تنوین کا قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے بئی نہیں ہے، بئی یا کے پر تشدید ہے، نیچے کسرہ ہے، بینات بیناتم مقام، آگے تنوین کا قاعدہ ہے ادغام الغنہ، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ مقام میں قاف الف قاف اور پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ ہے۔ ابراہیم میں وہی با پہ قلقلہ اور آگے را مفخم پڑھی جائے گی۔ ہیما میں ہمارے پاس یہ مد آ رہی ہے، اگر وقف کرنا ہے وقف جائز ہے، پھر مدارس کر لیں گے۔ ومن دخلہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی خو کو پر پڑھیں گے، ہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اور کانا آمینہ میں بھی میں بھی فتح قائمہ ہے اور آمینن ہے، فتحتین ہے، یہاں پر بھی وقف ابدال کر لیں گے تو مد عوض کرنی ہے، صرف 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وللہ یہ لفظ جلالہ کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، کسرہ آ رہی ہے۔ علی الناس میں غنہ واجبہ اور پھر آگے الف مد ادا کرنا ہے۔ حجل، اس کو اپنے حجل چل نہیں کہنا ہے، چھ کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس میں ہمس نہیں کرنا ہے، جیم کو قوی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، سختی کرنی ہے۔ حجل حجل بیتی، بئی میں یا لین ادا کریں گے۔ تا باریک ہے، آگے طا کو پر کرنا ہے آپ نے، من استطاع الیہ میں یا لین ہے، سبیلن میں سبیلا کر دیں گے، وقف اگر مطلق کرنا ہے تو سبیل میں یا مت اور آگے مادی بس کر لیں گے، یعنی 2 کاؤنٹ کرنا ہے صرف۔ ومن کفر میں نون ساکن کا اخفا کی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فإن اللہ میں بھی نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، پہلے 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ غنیٌ میں غین کو آپ نے پر پڑھنا ہے اور یا کے اوپر تشدید بھی ہے، غنیٌ، ٹھیک ہے، غنیٌ نہیں کہنا، غنیٌ، آگے تنوین ہے اس کے اوپر، تو تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی کریں گے۔ عن العالمین میں عین وسط حلق سے دونوں جگہوں پہ، لام کے اوپر آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، آگے مدارس وقفی کر دیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے، یعنی وہ تو لاپرواہ ہے، پھر اسے ضرورت نہیں ہے ہمارے مال کی بھی اور ہماری عبادات کی بھی۔ آیت نمبر 98 دیکھ لیجئے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، قوف کو پر پڑھنا ہے، یا پہ مد منفصل جائز کریں گے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے لِمَ تَكْفُرُونَ میں کاف کے اوپر ہمس کریں گے، فا کو انڈر لائن کر لیجئے، فا کے اوپر ضمہ ہے، تک فارونا نہیں پڑھنا آپ نے، تک فرونا را مفخم پڑھی جائے گی، آگے واو مد ادا کریں گے، ہونٹوں کو گول کر لیجئے۔ بی آیات اللہ، اور یا میں فتح قائمہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، اور واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پیچھے فتح آ رہی ہے۔ شہیدن میں یا مدہ ہے اور تنوین ہے پھر دال کے اوپر، اس کو ہم نے اظہار ہلکی کرنا ہے۔ علا میں فتح قائمہ ہے، ما میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے ان کو۔ تعملون میں تا نہیں کہنا اور اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا اور اس کو حمزہ بھی نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تا منہ تھوڑا سا کھولیے تاکہ عین اپنے وسط تک جا کے سٹاپ ہو جائے۔ لون میں واو مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں، مدارس وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 99 دیکھ لیجئے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا
من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ قوف کو پور پڑھیں گے، یا اہل الکتاب میں وہی مد منفصل جائز ہے۔ لما تصدون میں صاد کو پور پڑھیں گے، اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے۔ تصدون دال کے اوپر تشدید ہے، پھر آگے واو مدہ ہے، ہونٹ گول ہی رکھیے گا۔ عن سبیل اللہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، سبی میں یا مدہ ہے، آگے لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا۔ من آمن میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار ہلکی کریں گے۔ تبغونہا میں با پر قلقلہ کریں گے، غین کو پر پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر لیجئے، واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور ہا میں الف مدہ ہے، عوجوں میں عی، عین زیر عی، یہ آواز باریک رکھیے گا، عین وسط حلق سے نکالتے ہوئے، عوجوں، اس کو ایوا نہیں کرنا، حمزہ نہیں پڑھنا، عوجوں، جوں میں تنوین ہے، یہاں پہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انتم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، اور میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ شہداء، یہاں پہ اگر آپ نے وقف مطلق کرنا ہے تو مد متصل واجب ہے، اس کے بعد ہم وقف کریں گے تو حمزہ ساکن ہم نے جھٹکے سے ادا کرنا ہے۔ وَمَا اللَّهُ میں بھی لفظ جلالہ پر ہے، بِغَافِلٍ میں غین کو پر پڑھیں گے، لن میں تنوین کا قاعدہ ہمارے پاس اظہار ہلکی ہو رہا ہے، عما میں میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، اور آگے الف مدہ، تعملون میں وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے، آخر پر مدارس وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو، اور باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو یعنی ٹیڑھا راستہ نکالتے ہو، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 100۔ یا ایہا الذین آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ یا ایھا الذین میں وہی مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، الذین میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے۔ آمنو میں بھی آ میں فتح کرنا، نو میں نو کے اوپر مد منفصل جائز ہو رہی ہے، واو مدہ پر آپ نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ان تطیعوا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، آگے تا کو باریک رکھنا ہے، آپ نے ضمہ کے لیے ہونٹ گول کیجئے، تو تا پیش تو، ٹھیک ہے، پھر طی میں آپ نے قا کو پور پڑھنا ہے۔ ان تطیعوا یا مدہ ہے، کھینچنا ہے، ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجئے، اور عو میں واو مدہ ہے، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجئے۔ ان تطیعوا فریقم میں بھی ری را باریک پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ قم میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور اوت الکتاب میں او میں واو مدہ ہے، پھر اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یا ردو میں بھی را مفخم پڑھی جائے گی، دال کے پر تشدید ہے، سختی کیجئے، اوپر ضمہ ہے، اس کے بعد واو مدہ آ رہی ہے، ہونٹوں کو گول ہی رکھیے گا۔ کم بعدا، یہاں پہ بھی میم ساکن کا قاعدہ اخفا شفی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ایمانکم میں ای اور ما دونوں جگہ یا مدہ الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کم میں اظہار شفی، میم ساکن کا قاعدہ، کافرین میں را مرقق پڑھی جائے گی، یا مدہ آ رہی ہے، اس کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں، مد عارض وقفی ہوگی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے مومنوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ یعنی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ دوستی صرف مصلحتاً رکھنی چاہیے، اس سے زیادہ دلی دوستی جو ہے وہ ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 101 دیکھ لیجئے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وکیفہ میں یائلین ہے، تکفرون میں کافر ہمس کریں گے، فا کو ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، رون میں بھی رو بھی مفخم ہے، یہاں بھی ہونٹ آپ نے گول کر دینے ہیں، آگے واو مدہ ہے۔ وَأَنْتُمْ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے۔ تتلا میں تا پر ہمس کریں گے، آگے تتلا نہیں ہے، تتلا ہے، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علیکم میں بھی یالین ہے،
اور آگے پھر میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے۔ آیات اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، وفیکم میں بھی فی میں یا مدہ، کم میں اظہار شفیع، رسولہ میں را مفخم ہے، سو میں واو مدہ، آگے لہ ہا کی ساؤنڈ آپ نے لانی ہے اگر وقف کرنا ہے تو، ٹھیک ہے، رسولہ۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، صم باللہ، ٹھیک ہے، مئی میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے آئین ہے ساکن، اس کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کیجئے، وَمَن يَعْتَصِم، تو نہیں کہنا، تا زبر، اور آگے صاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے، پھر میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفیع ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، باللہ لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، فقد میں قوف پر ہے، دال پر قلقلہ کریں گے، ہدیہ میں او ای آ کا ساؤنڈ صرف آپ نے برابر ساؤنڈ لینا ہے ایک ایک حرکت کا، ٹھیک ہے، الا میں الو نہیں کہنا کیونکہ آگے صاد ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کہیں لام کو آپ نے موٹا نہیں کر دینا، لام باریک رکھنا ہے، الا آگے صاد کو پر پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، اس کے بعد الف مد ادا کریں گے اور طا کو بھی پر پڑھنا ہے، پھر تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ، مستا، سین پہ ہمز کریں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ، تا باریک پڑھی جائے گی، قیم میں آپ نے قوف کو پر پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہم وقف حذف کر رہے ہیں، تنوین یہاں پہ ہمارے پاس آ رہی کسرتین کی تو ہم یہاں پہ وقف کر لیں گے، مدارس وقفی ہوگی، الی صراط مستقیم، ترجمہ دیکھ لیجئے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ سیدھے راستے لگ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھا اس کو جنت میں داخل کریں گے کیونکہ ہدایت وہی راستہ ہے جو کہ سیدھا جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی اب ایک بار پورے رکوع کو سن لیجئے، الحمدللہ تکمیل ہو گیا ہمارا رکوع، تو پھر اس کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنے اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔